اس میں مسلمانوں کا جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ ابھیویکتی کی آزادی کی جو بات ہے کہ وہ کہاں تک جاتی، وہ لائن کہیں ڈرا ہوگی، اور پیغمبر صاحب کے کارٹون کی ضرورت کیوں ہے اور آخر اس کو چھاپے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس پر آروپ سیدھا یہ ہے کہ ہمارے سینٹیمنٹس کو بار بار آپ آہت کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں کو اتنی انسیکیورٹی ہے اپنے اس کی، ہمیں حکم ہے کہ رسول اللہ کی تصویر نہ بنائیں، ہم نہیں بناتے۔ ہم پہ یہ حکم کب ہے کہ کوئی اگر تصویر بنائے تو ہم اس کا گلا کاٹ دیں؟ اس کا کوئی ڈیفینس ہے کہ بھوپال میں جلوس نکلے مسلمانوں کا کہ جو ہم نے قتل کیے ہیں وہ زندہ باد؟ کیا کچھ ہم نے نہیں کیا ہے اس غلطی کے اندر؟ پرانی خلافت موومنٹ دیکھیے، کریل کے ہندوؤں کا کیا قصور تھا کہ ترکی میں کیا ہو رہا ہے؟ دو تین چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر دیکھیے اسلام میں سلیوری الاؤڈ ہے، اسلام میں لونڈیاں رکھنا الاؤڈ ہے، لیکن اس دور میں مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا کہ نہ غلام خریدے فروخت کیے جا سکتے ہیں، اور نہ یہ کہ چلتی عورت کو خرید لیا آپ نے اور ساتھ لے چلے۔ قرآن میں تو اجازت ہے نا کہ 1 2 3 4 بیویاں رکھو، اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں ان کو بھی رکھو۔ اسلامکلی اٹ از الاؤڈ ٹو ہیو ایز مینی کنکیوبائنز ایز پاسبل، لیکن کو کر رہا آج کل یہ؟ ہم نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو زمانے سے کیونکہ ہمارے پاس پاور نہیں تھا۔ دیکھیے 1000 سال سن 900 اس کے اندر جب متزلائٹ موومنٹ چل رہی تھی، اسلام کے اندر جو ناستک لوگ تھے وہ تک اوپر تھے، جو سائنٹسٹ تھے، پوئٹس تھے، رائٹرز تھے۔ ہندوستان سے کتنے لوگ بغداد میں آ کے بیٹھے، اور ہر قرآن کے ورک پہ جو نمبر ہے وہ ہندوؤں کا ہے۔ یہ کبھی کوئی سوچتا نہیں ہے۔ آپ کوئی سا قرآن اٹھائیے، میرے پاس یہاں 3 4 پڑھیں، جو نمبرنگ ہے اس میں وہ ہندوؤں کی عرب نیورل تھا ہی نہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارا کاغذ نہیں تھا تو ہم کتابیں بند کر دیں؟ نہ قلم تھا، نہ کاغذ تھا، نہ لٹریسی تھی۔ یہ تو دوسروں سے لے کے ہم کو پتا چلا ہے، ورنہ تو حجاز وغیرہ کے علاقے پہ حاکم بھی کوئی نہیں تھا۔ تو ہم نے پھر رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے، انہوں نے کہا پڑھنے کو جانا ہے تو چین جاؤ۔ اچھا یہ تمام چیزیں بھول کے ہندوستان کی جو خوشبو ہے وہ کیا مسلمانوں سے کیا آ رہی تھی؟ وہ تو اس زمانے میں صرف ہندو اور بدھ رہتے تھے یہاں پہ۔ اس کی تعریف بھی محمد سے سن کے ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم کو پناہ ملی ہندوستان میں۔ خاص طور پہ جو شیعہ ہیں، میں تو خیر سنی ہوں، شیعہ تو کہیں اسلامک دنیا میں رہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے کافر کہا جاتا تھا۔ ہندوستان میں جگہ ملی، اور یہاں نجف سے لوگ گئے، لکھنؤ سے جو اودھ کے نواب تھے، انہوں نے عراق کے اندر جا کے وہ راستے بنائے، وہ ندیاں بنائیں جہاں آج کربلا اور نجف کے بیچ میں سڑک بنی ہوئی ہے اور آبادیاں ہیں۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی وجہ سے وہ شیعہ ہیں، یہ نہیں کہ وہاں سے شیعہ یہاں ہے۔ یہ نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، بس جلوس نکالنا ہے تو نکالو، اذان لاؤڈ سپیکر پہ دینا ہے۔ جب لاؤڈ سپیکر آیا تو کہا یہ لاؤڈ سپیکر کا شیطان کی آواز ہے، فتویٰ لگ گیا اس کے اگینسٹ۔ جب سب جگہ چل پڑا تو پھر کہا کہ ہمارا حق ہے، اذان دو، صبح 4 بجے ساری دنیا کو اٹھا دو۔ کیوں ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ وہ نہیں ہے جو کہتی ہے خدا کے واسطے اتنا اچھا ملک ہے، جہاں بھی مسلمان مائنورٹی ہے وہاں اس کو آزادی ہے، جہاں پہ وہ میجورٹی میں ہے وہ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ احمدیوں کو دیکھیے، شیعوں کو دیکھیے، بلوچستان کو زبانی اس کے اندر اگر دیکھیے تو ان کا وہ کیا کہتے ہیں جینوسائیڈ ہو رہا۔ بنگال میں 10 لاکھ مسلمان مارے پاکستانیوں نے 1971 میں، تو اس وقت کیا شریعہ پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ کیا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی؟ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی؟ بس یہ گھمنڈ کہ ہمارا رنگ صاف ہے اور بنگالی ذرا کالے ہیں تو اللہ اکبر ان کی تو ایسی تیسی۔ آپ نے میجورٹی کو اپنے اندر سے پھینک دیا پاکستان نے۔ تو جب جناح صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے لیے تیار رہو کیونکہ آگے جنت ہے، تو باقی کون رہ گیا ان کے اگینسٹ بولنے؟ لیکن ایسے وقت میں طارق فتح صاحب ان تمام لوگوں کی